السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم تجوید کورس کے ساتھ ساتھ دورہ قرآن مجید بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ 70 بار سبحان اللہ کہنے جتنا ثواب دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں نیک کاموں سے روک نہ سکے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خاص طور پر باب الریان۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے رکھتے ہیں، تو امید ہے آپ سب بھی روزے رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھیں گے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا رشتہ؟ پیارے بچوں، قرآن مجید اس مبارک ماہ میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر پورا قرآن پاک دہرایا کرتے تھے۔ تو آج سے ہم اپنی اس آن لائن کلاس کے ذریعے اس خوبصورت سنت کو زندہ کرنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم صرف پڑھیں گے نہیں، بلکہ یہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے کلام میں، اس قرآن پاک میں ہم سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ یعنی ہم ایک بہت ہی اسپیشل سفر پہ نکل رہے ہیں۔ تو وہ سفر کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا سفر۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کائنات کے سب سے بڑے سپر ہیرو کا پیغام ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جیسے ہم روزانہ اس کی تلاوت کرنا سیکھتے ہیں، اسی طرح اس کا ترجمہ تفسیر سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم صرف تلاوت ہی سیکھیں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب تو ضرور ملے گا، اور بہت ملے گا، مگر ہمیں اس کی سمجھ بوجھ نہیں ملے گی۔ اس لیے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں سوچنا کہ ہمیں اس کا ترجمہ کیسے آئے گا، ہم کیسے سیکھیں گے اس کو، تو ضرور آئے گا انشاءاللہ، اور بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی سوچنے والا، سمجھنے والا؟ مطلب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت آسان کر دیا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، تو ہم اس کو ضرور سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور سیکھیں گے بھی بہت زیادہ شوق سے۔ تو جیسے آپ لوگوں کو انگلش کی کتاب آتی ہے نا، وہ بھی تو ہماری زبان نہیں ہے۔ جیسے آپ نے انگلش بک کی ٹرانسلیشن سیکھی ہے، اسی طرح ہم اس کتاب کو بھی بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو یہ تو پھر ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ کا کوئی پیارا دوست، آپ کا فرینڈ آپ کو کوئی لیٹر لکھتا ہے، کوئی لیٹر بھیجتا ہے لکھ کے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے، سجا کے، یا اس کو کسی غلاف میں لپیٹ کے، یا کسی باکس میں ڈال کے کہیں اوپر رکھ دیں گے؟ نہیں نا۔ تو اگر آپ کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، ایسی زبان میں ہو وہ آپ کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ کسی اور سے کہیں گے کہ اس کو پڑھ کے سنا دیں۔ مطلب آپ اس کو ایسے لپیٹ کے کہیں سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو تجسس ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے، مطلب کیا لکھ کے بھیجا ہے میرے دوست نے۔ آپ ضرور اس کو پڑھیں گے، پڑھنا نہ آئے تو آپ پڑھا کے دیکھیں گے کسی کو، مطلب آپ سمجھیں گے اس کو کہ کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ مطلب ایک فرینڈ یا کوئی بھی آپ کو خط لکھتا ہے تو آپ اس کا ضرور پڑھیں گے، تو یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہمارے لیے رہنمائی ہے یہ، تو ہمیں اس کو سیکھنے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے رات کے گھپ اندھیرے میں ایک ٹارچ یا چراغ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، بالکل ویسے ہی قرآن مجید زندگی کے اندھیروں میں ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، کہیں گر نہ جائیں، کیونکہ یہی تو زندگی کے راستوں کی گائیڈ بک ہے۔
جیسے ہم کوئی کھلونا خریدتے ہیں نا، کوئی مشین، ڈرون یا کمپیوٹر وغیرہ، کچھ بھی، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، اس میں سارا اس کو چلانے کا طریقہ کار بتایا گیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید جو ہے نا، اس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اس سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ کے نیک اور متقی بندے بننا ہے ہم نے۔ تو اسی سے ہمارے جنت کے تک پہنچنے کا راستہ ہمیں معلوم ہوگا۔ اسی لیے آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت تحفے میں جو پیغام ہیں انہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے آج سے ہی انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے صرف کانوں کو ہی نہیں بلکہ دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب تو رمضان المبارک چل رہا ہے، تو ایک نیکی کی بجائے ہمیں 70 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بہادر انبیاء کرام کی سچی کہانیاں ہیں۔ اس کو پڑھنے سے ہمیں نہ صرف دانائی اور حکمت کے ساتھ ساتھ ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، پریشان دلوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الفاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ لائیو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، اور اس کے اور بھی بہت پیارے پیارے سے نام ہیں، جیسے ام الکتاب، ام القرآن، سبع مثانی، اور پھر رقیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو نام ہیں نا، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری لاڈلی صورت ہے یہ۔ تو یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اس کا ایک رکوع ہے۔ تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز جو ہے نا نامکمل ہے، تو کامل نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور جب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم کائنات کی بادشاہ کے ساتھ ڈائریکٹ کال پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 186 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی پکارتے ہیں مجھے، تو میں ان کی دعا کا، ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کی ورڈ شکر گزاری۔ جب بھی کوئی خوشی ملے الحمد للہ کہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو تھینکس کہنے کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے الحمد للہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ والی نعمت عطا کی۔ الرحمن الرحیم، کی ورڈ انفینٹ لو، یعنی ایسی محبت جس کی کوئی گنتی نہیں، کوئی حد نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی محبت ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ اتنا رحمان ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے ہم پہ۔ تھرڈ آیت مالک یوم الدین، کی ورڈ احتساب، یعنی رزلٹ ڈے۔ جیسے اسکول کا رزلٹ ڈے محنت کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے نا، ویسے ہی یہ دن نیک لوگوں کے لیے انعامات کا دن ہوگا، اور ان کو انعامات ملیں گے، خوش ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ تو جو برے اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے سزا کا دن، جھوٹ بولنے والے، چوری کرنے والے، ظلم کرنے والے، دوسروں کا حق مارنے والے، نماز چھوڑنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، اللہ ان کی ہر برائی کا حساب لے گا اور ہر غلط کام کو واضح کر دے گا۔ ان کو سخت عذاب ہوگا، وہ روز جزا ہوگا، وہاں اچھے اور نیک کاموں کی بھی جزا ملے گی اور برے کاموں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد۔ یہ ہماری سپر پاور ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ جب کوئی مشکل آئے پہلے اللہ کو یاد کریں، پھر کسی اور سے کہیں، کیونکہ اصل میں صرف اللہ ہی مددگار ہے نا۔ تو اللہ کو پہلے پکاریں کہ اللہ تو میری مدد فرما، چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، کوئی پین پینسل، آپ کو کچھ بھی چاہیے تو سب سے پہلے ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں۔ تو اس کے بعد کسی اور کو کہیں، اپنے مما بابا کو، کسی کو بھی، کوئی بھی کام جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو اصل مدد جو ہے وہ تو اللہ کی ہوتی ہے۔ تو جو ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ، جو انسان کوئی بھی ہے، تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کا خیال ڈالتا ہے، اللہ ہی رحم ڈالتا ہے ان کے دلوں میں بھی۔
آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم. جیسے گوگل میپ ہے نا، ہمیں غلط گلیوں سے بچا کر صحیح منزل پر پہنچا دیتا ہے، یہ دعا ہمیں گناہوں سے بچا کر جنت کا راستہ دکھاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ. راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح بنا دے، وہ جو مشکل وقت میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بہت بہادر. وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ہر حال میں صحیح بات کرتے تھے، درست بات کرتے تھے، حق بات کرتے تھے، اور دوسروں کی مدد کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے. وہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً مان لیتے تھے، اللہ کے اطاعت کرنے والے بندے. اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دے، ہمیں بھی اطاعت گزار بنا دے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. آمین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھانا جن پر جو گمراہ ہو گئے. گمراہ ہونے والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے بچائے کہ وہ ضد کرتے، تکبر کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ ضد کی وجہ سے غلط راستہ چنتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. اور لاپرواہی ان کی ایسی، وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے تھے اور سستی کی وجہ سے راستہ بھول جاتے، بھٹک جاتے تھے. یعنی کہ ان کو اگر علم تھا بھی نا کسی چیز کا، پھر بھی وہ انہوں نے غلط راستے کا چناؤ کیا. مثال کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آگ سے ہاتھ جل جاتا ہے، پھر بھی ہم آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، تو یہ ضد ہی ہے نا. مطلب پتہ بھی ہے کہ آگ نے ہمیں جلا دینا، پھر بھی ہم اس کو پکڑیں کوئلے کو، تو وہ ہمارا ہاتھ جلائے گا ہی. حالانکہ ہمیں پتہ بھی تھا، علم بھی تھا کہ یہ ہمارا ہاتھ جلا دے گا. تو یہ ضد ہی تو ہے. تو اسی طرح اگر کوئی سائن بورڈ ہے، آپ اس کو بغیر پڑھے، راستے پہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، یہ راستہ کس طرف کو جاتا ہے، تو ہم اس کو بغیر پڑھے مطلب ہم غلط راستے کی طرف نکل جائیں، تو یہ سستی ہے. اللہ ہمیں ان سے بچائے، اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.